اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یاسین، یاسین صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کا انکار کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے اور ایمان لانے والے پر بہت مہربان ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، کیونکہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست تو کوئی نبی نہیں آیا، سو اسی وجہ سے وہ غافل ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی ابتدائی 6 آیات ہیں جن میں جامع اور پیغام پوشیدہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے۔ اس کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت اور حکمت سے بھرپور خزینہ ہے۔ دوسرا پیغام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان آیات میں آپ کی نبوت کی تصدیق کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تیسرا پیغام، اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی راستہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ چوتھا جو پیغام ان آیات میں پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے جو زبردست قدرت والے اور نہایت رحم کرنے والے رب کی طرف سے ہے۔ پانچواں اور آخری پیغام، لوگوں کو غفلت سے جگانا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جو اللہ کی ہدایت سے غافل ہو گئے تھے تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سیدھے راستے پر چلو اور غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ان ابتدائی 6 آیات کا مرکزی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پیغامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مزید آگے کی آیات کے ترجمے کو اور پیغامات کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل پیغام دین کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔